يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، ماہ اعزا کا آغاز ہو گیا۔ قبل آغاز ماہ اعزا ہم سب بہت بے قرار تھے اور بہت بے چین تھے کہ کس طریقے سے ایام اعزا ہوں گے، کس طرح سے شہزادی کونین کے فرزند امام حسین کا سوگ منایا جائے گا، ہم کس طرح سے عزاداری کریں گے۔ یہ ہماری بے چینی، یہ ہمارا اضطراب، یہ ہماری تڑپ، یہ ہماری بے قراری خود اپنے آپ میں اس بات کی علامت تھی کہ ہمیں عشق ہے امام حسین سے، ہمیں محبت ہے امام حسین سے، اسی لیے اپنے سارے مسائل چھوڑ کر کے اسی مسئلے پہ پریشان ہیں کہ آخر کیا ہوگا۔ بہرحال اس طرح سے تو نہیں کہ جیسے ہم ہمیشہ ذکر امام حسین کیا کرتے تھے، وہ حالات ہمارے سامنے ہیں، حالات بہرحال بدلے ہوئے ہیں، دل بے قرار ابھی بھی ہے کہ وہ آزادی نہیں ہے، وہ دل کو اطمینان نہیں ہے کہ ہم جیسا کرنا چاہتے تھے ویسا نہیں ہو پا رہا ہے، مگر پھر بھی اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، ذکر امام حسین نہ کبھی رکا ہے نہ رکے گا۔ تم ہمارے اجتماع پہ پابندیاں لگاؤ گے، ہم تنہائی میں بیٹھ کے ذکر حسین کر لیں گے، مگر تذکرہ حسین رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا محافظ خدا ہے، اور جس کا محافظ خدا ہوتا ہے اسے کوئی اور روک نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت مختصر سے وقت میں چند قیمتی باتیں آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، مگر اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں خیال ہونا چاہیے، جس غم کے لیے، جس عزاداری کے لیے ہم اتنا مضطرب ہیں، اتنا پریشان ہیں، اتنا زیادہ بے قرار ہیں، اور ہر لمحہ ایک گائیڈ لائن کا انتظار کر رہے ہیں۔ حکومت کیا گائیڈ لائن پیش کرتی ہے، لوگ کیا ایڈوائزری پیش کرتے ہیں، لوگ کیا مشورے دیتے ہیں، ہمیں کس طرح سے کرنا ہے۔ حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بہت بدلا، اور تبدیلیوں کے ساتھ ہم عزاداری کے لیے آمادہ ہو گئے، اور عزاداری بہرحال نہیں رکنی ہے۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ عزاداری نہ مجمع کی محتاج ہے، عزاداری نہ بڑے ہجوم اور بڑے جلوس کی محتاج ہے،
عزاداری نہ بہت اونچے علم اور بہت اونچے تعزیے کی محتاج ہے۔ عزاداری کا تعلق ہماری روح سے ہے، عزاداری کا تعلق ہماری جان سے ہے، عزاداری کا تعلق ہمارے دل اور ہمارے قلب سے ہے۔ ہم جہاں بھی رنجیدہ قلب کے ساتھ بیٹھ کر کے مولا حسین کو یاد کریں، وہی ہماری عزاداری ہو جاتی ہے۔ ہم جہاں بھی بیٹھ کر کے نم آنکھوں کے ساتھ آقا حسین کا تذکرہ کر لیں، وہی ہماری عزاداری ہو جاتی ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نہ حالات، نہ جگہ، نہ زمانہ، نہ حکومت، نہ اقتدار، نہ سلطنت، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ذکر حسین کے لیے ہم اپنے اپنے وجود کے اندر، اپنے اپنے دلوں میں، اپنے اپنے قلوب کے اندر ہم وہ غم اور رنج کا احساس رکھتے ہیں۔ ہم جہاں بھی ہوں، ہمیں عزائے مولا حسین سے کوئی نہ جدا کر سکتا ہے، نہ ہم پر کوئی ایسی پابندی رکھ سکتا ہے کہ ہم رنجیدہ نہ ہوں، ہم رو نہ سکیں، ہم غم نہ منا سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس طرح سے نہیں کریں گے جیسے کرتے رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم اس مقصد کو یاد کرتے ہوئے، اس ہدف قربانی کو یاد کرتے ہوئے، اتنی بڑی قربانی جو امام حسین نے پیش کی ہے، اس قربانی کی عظمت کو پہچانتے اور سمجھتے ہوئے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے عزائے مولا حسین کا اہتمام کرتے رہیں گے، اور کبھی بھی ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور ہم تمام حکومتوں کو بتانا بھی چاہتے ہیں، ہمیں عزاداری سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر عزاداری سے ہمیں جدا کر دیا گیا تو ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے، ہم خود ختم ہو جائیں گے، مگر عزاداری ترک نہیں کر سکتے۔ مگر وہیں یہ بات بھی قابل غور ہے، یہ مت سوچنا ہماری عزاداری، ہمارا گریہ، ہمارا ماتم، ہمارا رونا، ہمارے دل کا رنجیدہ ہونا، حزین ہونا، یہ کسی گائیڈ لائن کا محتاج ہے، کسی حکومت کے حکم کا محتاج ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یقیناً ہم دل سے امام حسین کو چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ حرارت ہے جو امام نے فرمایا تھا، چھٹے امام نے، کہ قتل امام حسین سے مومنین کے قلوب میں وہ گرمی، وہ حرارت پیدا ہو گئی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ حالات کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، حالات چاہے جیسے ہوں، ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ میں نے اس مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کرنے کے لیے جس مقدس کلمے کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اس مقدس کلمے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے کل قیام کا ہدف اور مقصد بیان کر دیا ہے۔ اس مقصد پہ ہماری نظر ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم کسی بھی لمحہ، اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں مقصد امام حسین سے دور نہ ہونے پائیں، ہدف امام حسین سے دور نہ ہونے پائیں، کربلا کی قربانی کا جو مقصد ہے اس سے ہم کہیں گمراہ نہ ہونے پائیں۔ لہٰذا یہ بات ہماری نظروں میں، ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کیا رہا۔ ابتداء مولا فرماتے ہیں، ان لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں نہیں نکلا ہوں شر پھیلانے کے لیے، افتراق پیدا کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے میرا قیام نہیں ہے۔ یہ ابتدائی فقرے اپنے آپ میں خود ان تمام تر اعتراضات کا جواب ہیں جو مخالفین نے قیام امام حسین پر کیے ہیں، جو مخالفین نے امام کے قیام کے مقدس مقصد کو اپنی مادی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے، اس زاویے سے دیکھ کر کے اس پر جو الزامات لگائے، اتہامات لگائے، اس کا مکمل جواب امام حسین کے ابتدائی فقرے ہیں کہ ہمارا مقصد نہ ظلم ہے، نہ ہمارا مقصد فساد ہے، نہ ہمارا مقصد امت میں افتراق ہے، نہ ہمارا مقصد شر پھیلانا ہے۔ یہاں کوئی شر کی بات نہیں ہو، ظاہر سی بات ہے جو خیر کے مجسمے ہو وہاں شر کا وجود کہاں ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ باتیں کہہ کے امام بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جب میرے قیام کا مقصد شر و فساد و افتراق و ظلم نہیں ہے تو میرے نام پر منعقد ہونے والی عزاداری کا ہدف اور مقصد بھی شر اور فساد و ظلم و افتراق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے عزاداری کے لیے، ہم کسی فساد میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے
عباداری کے نام پر، ہم کہیں شر نہیں پھیلانا چاہتے عباداری کے نام پر، ہم کہیں بھی افتراق اور انتشار نہیں پیدا کرنا چاہتے عباداری کے نام پر۔ اگر کہیں ازائے امام حسین کی وجہ سے کسی کو یہ محسوس ہونے کہ صاحب کی ظلم ہو رہا ہے، ہم روش بدل دیتے ہیں، ترتیب بدل دیتے ہیں، طریقہ بدل دیں گے، مگر ہم عزاداری کے ذریعے ظلم نہیں کر سکتے۔ اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم جب بھی امام حسین کی عزاداری کے نام پر کہیں ایک بینر بھی لگائیں گے، کہیں ایک پوسٹر بھی لگائیں گے، کہیں ایک پرچم بھی نصب کریں گے، تو مراجع کرام کے فرمان کے مطابق ہم اس جگہ کے صاحب ملکیت سے اجازت لیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں بینر نصب کریں گے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، یہ اس حسین کا درس ہے، اس مولا کا پیغام ہے کہ جس نے کسی غیر کی ملکیت میں قیام کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، جب مولا حسین کربلا پہنچے ہیں تو آپ نے زمین خریدی ہے، زمین کی قیمت ادا کی ہے، اور زمین قیمت ادا کر کے پھر اسے بنی اسد کو ہبہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم غیر کی پراپرٹی میں، غیر کی ملکیت میں دفن ہونا گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ ظلم ہو جائے گا کسی غیر کی زمین پر بغیر اس کی اجازت کے یا بغیر اپنی ملکیت کے اس کے اوپر قیام کیا جائے۔ عزیزان محترم، بس میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یقیناً ہمارے دل رنجیدہ ہیں، ہماری آنکھیں نم ہیں، ہماری قلبی کیفیت یہ ہے کہ ہائے وہ محرم آ گیا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ ہم نے عزاخانے سجا لیے، ہم نے شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے اپنے عزاخانوں میں بلا لیا ہے۔ ایک دکھیاری ماں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے ہمارے عزاخانوں میں اس فرش پہ آ رہی ہے کہ جس ماں نے اپنے لال کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ اے سوگوارو، یقیناً رنجیدہ دلوں کے ساتھ، مضطرب کیفیت کے ساتھ ایمانداری سے بتاؤ، جب ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا اور تم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا، ہر چاند دیکھ کر کے خوشی ہوتی تھی، مگر جب نگاہ ماہ اذا کے چاند پہ پڑی تو آنکھیں نم ہو گئی، دل مضطرب ہو گیا۔ کربلا کی ساری شہادتیں یاد آنے لگی، مظلوم کربلا کی مظلومیت یاد آ گئی، ننھے ننھے بچوں کی التش کی صدائیں یاد آنے لگی، نوجوانوں کی شہادت یاد آنے لگی، ماؤں کی اجڑی ہوئی گودیاں یاد آنے لگی، ان خواتین کا صدمہ، ان کا رنج ہمیں محسوس ہونے لگا جن کے سروں سے ان کے ورثہ کے سائے اٹھ گئے۔ یہ سارے غم ہم نے محسوس کیے تو ہماری نگاہیں نم ہو گئیں، ہمارا دل تڑپنے لگا۔ اور آپ تصور کر کے بتاؤ، وہ دکھیاری ماں جو کربلا میں موجود تھی، جس نے وقت ذبح اپنے فرزند کے سراہنے بیٹھ کر کے کہا تھا میرے لال گھبراؤ نہیں، سب چلے جاتے ہیں تو جانے دو، مگر میں ماں ہوں، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اس ماں کی نگاہ میں تو کربلا کا سارا منظر ہے، اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے جب بھی ماہ اذا کا چاند نمودار ہوتا ہے اور عبادار فرش اذا بچھاتے ہیں، پھر ماں کو اپنی لحد میں قرار نہیں آتا، پھر ماں اپنے مرقد سے اٹھ کر کے عزا خانوں میں آ جاتی ہے۔ اے میرے لال کا پرسہ دینے والوں، دکھیاری ماں پرسہ لینے کے لیے آ گئی ہے۔ اے میرے لال کے سوگوارو، اے میرے لال کے ماتم دارو، اے میرے لال کا نام لینے والوں، تم سلامت رہو۔ مجھے بڑا ارمان تھا کہ میرے لال پہ کون روئے گا۔ میں کہوں گا شہزادی زہرا، آ کر کے دیکھیے ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی آپ کے لال کے عزادار آپ کے لال کی فرش عزا بچھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لال کے عزادار آپ کے لال کا ماتم کر رہے ہیں۔ اے شہزادی، یقیناً وہ شان تو نہیں ہے جو شان ہونی چاہیے تھی، مگر ہم مجبوریوں کے حالات میں جس طرح سے ممکن تھا ہم نے ذکر مولا حسین کا اہتمام کیا ہے۔ بی بی ہم سے یہ پرسہ قبول فرمائیے۔ سيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. صلی اللہ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایام عزا بہت قریب ہیں۔ حسین کے سارے عزادار ایام عزا کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہم سب ایام عزا کی تیاری کس طریقے سے کرتے ہیں، اپنے امام بارگاہوں کو کیسے سجاتے ہیں، اپنے عزا خانوں کو کیسے سجاتے ہیں، میں اس سلام کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ السلام کرب بدا، السلام ماغ عزا، السلام کرب بدا، السلام ماغ عزا۔ چاند پھر آج محرم کا نمودار ہوا، دل میں پھر تازہ غم سید ابرار ہوا، مائل ماتم سرور غرضادار ہوا، روکنا آنسوؤں کو آنکھوں میں دشوار ہوا، آنے لگی کانوں میں پھر ہائے حسین کی صدا، السلام کرب بدا، السلام ماغ عزا۔ شہنشینوں میں سجے تازی منبر پہ علم، کہیں جھولا کہیں تابوت شہنشاہ غمم، آ گئے آج عزا خانوں میں مولا کے قدم، اور ہے ساتھ شہیدوں کے اسیران حرم، پہر کو ہے اب بھی کھڑا در پہ سکینہ کا چچا، السلام کرب بدا، السلام ماغ عزا۔ یاد پردیسیوں کو آنے لگا اپنا وطن، ہے عزاداروں کو کس درجہ محرم سے لگن، انہی ایام میں لوٹا گیا زہرا کا چمن، ایک بہن دے نہ سکی بھائی کو مقتل میں کفن، ریت پہ بے گور کفن، لاشائے مظلوم رگا، السلام کرب بدا، السلام ماغ عزا۔ لو صدانے لگی رون کی پھر کانوں میں، عورتیں ہوں وہ جنوں میں کہ ہوں انسانوں میں، جب سنا لیلا رباب آئی غم گمانوں میں، چوڑیاں توڑی دی جا جا کے عزا خانوں میں، دینے لگی رو کے صدا وحسرتا وغربتا، السلام کرب بدا، السلام ماغ عزا۔ عزادارو، یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، ہم بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ اے بار الہ، تجھے حسین کا واسطہ، تجھے مولا حسین کا واسطہ اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ ہم غریبوں کے عزا خانوں میں سرور آئے، قاسم و اکبر و عباس دلاور آئے، آئے زینب کے پسے عابد مزتر آئے، آئے زینب کے پسے عابد مزتر آئے،
ماں کی آغوش میں کم سن علی اصغر آئے، نرم گلے پر تھا لگا جن کے وہ تیر ہوئے ملا، السلام کرب و بلا، السلام ماغ ازا، شامل ماتم سرور سبھی معصوم بھی ہیں، مقتل کرب و بلا کے سبھی مظلوم بھی ہیں، سوگ میں ڈوبے ہوئے شبر مسموم بھی ہیں، اسی مجلس میں کہیں زینب و کلثوم بھی ہیں، بعد حسین ابن علی چھین گئی جن کی ردا، السلام کرب و بلا، السلام ماغ ازا، لوگ پھر شمع مودت کی جلانے آئے، نظر شیبت پہ شہیدوں کی دلانے آئے، پھول پنجوں پہ عقیدت کے چڑھانے آئے، پھول پنجوں پہ عقیدت کے چڑھانے آئے، پرچم عباس کا آنکھوں سے لگانے آئے، دیتی ہے خودی جس کی ہوا سارے مریضوں کو شفا، السلام کرب و بلا، السلام ماغ ازا، نام پر پیاسوں کے پانی کی سبیلیں لگی، آکے سیراب ہوئے قافلہ تشنہ لبی، ہائے مجبوری یہ مظلومی یہ فرزند علی، جس کے شش ماہ کو بھی پانی کی ایک بوند نہ دی، تشنہ دہانی میں چھدا، تشنہ دہانی میں چھدا، افعالی اصغر کا گلا، السلام کرب و بلا، السلام ماغ ازا، صبح عاشور کو مارا گیا مہمان حسین، برچھی کھا کھا کے گرا اکبر ذیشان حسین، قتل ہاتھوں پہ ہوا ننھا سفریان حسین، قتل ہاتھوں پہ ہوا ننھا سفریان حسین، ایک دن میں گئے مارے سب عزیزان حسین، ایسا چمن فاطمہ کا اجڑا دوبارہ نہ بسا، السلام کرب و بلا، السلام ماغ ازا، حق سے شمشاد یہ توفیق عزا پائی ہے، غم شبیر کی فطرت نے قسم کھائی ہے، تازیہ خانوں میں وہ غم کی گھٹا چھائی ہے، تازیہ خانوں میں وہ غم کی گھٹا چھائی ہے، چھوڑ کر خلد نبی زادی چلی آئی ہے، لینا ہے رومال میں پھر اشک غم شاہ خدا، السلام کرب و بلا، السلام ماغ ازا، السلام کرب و بلا، السلام